أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 117 آپ کے سامنے 217 تلاوت کی۔ اب یہاں سے حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس میں قتل و قتال کے متعلق حرمت کے مہینے 4 ہیں، 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہے، محرم، شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں جو ہے لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا یہ حرام ہے، تو اس کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں جواب دیں۔ تو اس کا ذکر فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، میرا پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے، قتال فیہ، اس میں قتال کے بارے میں، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتل و قتال بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک دینا، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یعنی حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس کے بارے میں تو پوچھتے ہو لیکن ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھتے ہو۔ بعض لوگ بڑا گناہ کرتے ہیں اور چھوٹے سے گناہ کے متعلق سوال شروع کر دیں گے، وہ جی اس نے کی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینوں میں قتل و قتال کے بارے میں، لیکن آپ جواب دیں کہ ہاں حرمت کے مہینوں میں قتل و قتال تو بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک دینا، وکفر بہ والمسجد الحرام، واخراج اہلہ، اللہ کے ساتھ کفر کر دینا اور مسجد حرام کے یعنی اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں حرمت کے مہینوں میں لڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں یہاں فتنہ سے مراد شرک باللہ، شرک ہے، تو فرمایا شرک جو ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ یہ لوگ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، جب تک ان کی طاقت جاری ہے، ان میں جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر جائے، دین سے تمہیں پھیر دے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ ان کا ٹھکانہ بن جائے گا، اور یہ جہنم کی آگ میں رہنے والے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھنے والے ہیں، رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، میرا پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی شراب جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میرا پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ بڑا گناہ ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے۔ منافع کیا ہے؟ وقتی طور پہ جو کہتے ہیں نا، شراب پی کر بندہ تھوڑا سا غم سے جو ہے نا اور ٹینشن سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کہتے اس طرح ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ جو جوا ہے، بغیر کسی محنت کے بندہ لاکھوں روپے کما لیتے، وقتی طور پہ تھوڑا سا، فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن یہ چیزیں حرام سٹیپ بائی سٹیپ ہوئی ہیں، یعنی اس کی حرمت، شراب کی حرمت یہ اس طرح ایک دم نہیں ہوئی۔ اب اس آیت کو اگر صرف دیکھا جائے تو پھر لوگ کہیں گے ہو جی اس میں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ چلو ہے۔ شراب کی حرمت کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اللہم بین لنا بیان شفاء فی الخمر، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی بیان ہو جائے، کافی اور شافی بات ہو، ٹھیک ہے نا، حکم آئے۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر حضرت فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی بیان نہ اتار دے، کافی اور شافی بیان ہو، اس سے بھی زیادہ وضاحت چاہیے۔ اللہ نے آیت اتار دی، فرمایا انما یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس فقرئ علیہ هذه الآیت، اللہ کے رسول نے فاروق اعظم کو یہ والی آیت سنا دی، یہ آیت سنا دی۔ پھر چلے گئے دعا مانگتے، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی بیان فرما دے، یعنی وضاحت فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت اتار دی، آیت نمبر 190 میں فرمایا، پارہ نمبر 7 پہلا صفحہ ہے، ٹھیک ہے نا، تیسری مرتبہ جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک جو ہے شراب جو ہے، والمیسر اور جوا، والانصاب اور یہ درگاہیں، ٹھیک ہے نا، درگاہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو پیر مجاور بیٹھے ہوئے، فرمایا انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور یہ درگاہیں، والازلام اور تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا پاخانہ ہے، شیطان کا بڑا پیشاب ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کس طرح، ایک ہوتا ہے رجس، گندگی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے نجس، ٹھیک ہے نا۔ نجس وہ گندگی ہوتی ہے جس سے بدبو نہ آئے، رجس وہ اس گندگی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے بدبو آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں رجس ہے، تو فرمایا یہ درگاہیں، یہ شراب اور جوا جو ہے، اور یہ تیروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرنا، فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا پاخانہ ہے، شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ حکم آ گیا، فاجتنبوہ، بچ جاؤ، اللہ فرماتے اس کے قریب نہ جاؤ،
بس ادھر سے پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بس اللہ، بلکہ آگے سے بھی فرمایا انما یرید الشیطان، اس لیے سے بچ جاؤ کہ شیطان چاہتا ہے ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، تاکہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنیاں ڈال دے۔ جوئے میں نا 1 کروڑ روپے بندہ ہار جاتا ہے تو دشمنی ہو جاتی ہے، دوسرے کو راستے میں کھڑا ہو کے گولی مار دیتا ہے، اور جی یہ پیسے کس طرح تو ہضم کر سے، ٹھیک ہے نا، یا شراب پی لیتا ہے جا کر واہیات بکتا ہے، پھر دوسرا اٹھ کر اس کے دانت توڑ دیتا ہے، کیا بکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں نا قرآن نے فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تمہارے آپس میں دشمنی کو بڑھاوا دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روک لے اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک لے تمہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، آیا تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ فاروق اعظم نے فرمایا یا اللہ ہم باز آ گئے۔ اس کے بعد پھر شراب کے وہ کٹوے، ٹھیک ہے نا، وہ کٹوریاں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے شراب بہ رہا تھا جیسے ندیوں میں، ٹھیک ہے نا، پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوئے، تو یہاں پر تھوڑا سا نرم حکم ہے، اور کہ کچھ فائدہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دنیاوی لحاظ سے، لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے۔ آگے پھر مکمل حرمت ہے، تو فرمایا اللہ اکبر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور میرا پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ یہ کیا خرچ کریں، یہ خرچ کیا کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے العفو، جو تم اپنے مال سے زائد کرو۔ بعض لوگ مانا کرتے قُلِ العفو، وہ جو پالتو ہو جائے، پالتو مال کون سا ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، مال پالتو ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، مال تو چیز ہی ایسی ہے، المال یمیل القلب الیہ، ٹھیک ہے نا، مال وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف دل مائل ہو، ٹھیک ہے نا، اس لیے جیب بھی دل کے اوپر ہی بنی ہوتی ہے تاکہ دل مطمئن رہے، ٹھیک ہے نا، تو مال کون سا زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، میرا پیغمبر جواب دیجئے وہ جو تم اپنے مال سے زائد کر دو، زائد ہوتا نہیں، زائد کرنا پڑتا ہے پھر دینے کے لیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، ویسألونک عن الیتامی، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، ہر یسألونک سے نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیرون، ان کی اصلاح بہتر ہے، اگر کسی کے پاس کوئی یتیم بچے رہ جائیں، ٹھیک ہے نا، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کی اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اس لیے نہ ملاؤ کہ ان کے مال سے تم بھی کھانے شروع کر دو، ٹھیک ہے نا، چلو کٹوی بن سی تو پھر میرا بھی کام چلتا رہے سی، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے نہیں، فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر وہ چھوٹے بچے ہیں اور انہیں تم اپنے ساتھ ملا لو، ٹھیک ہے نا، ان کے مال کے چکر میں نہیں، ساتھ ملا لو، شفقت کی وجہ سے، یتیم بچے ہیں بھی، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لیکن اگر تم نے انہیں ساتھ ملایا، ظاہر تو یہ کرتے ہو کہ ہمیں ان سے پیار ہے، محبت ہے، اور دل میں اس کے مال کے چکر میں انہیں ساتھ ملایا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اس کے دل کے حال کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہے لَأَعْنَتَكُمْ، لَأَعْنَتَكُمْ اس کا معنی کیا ہے یار، اس لفظ کا ذہن سے نکل، کون سی آیت ہے بلال؟ ہاں ہاں، کیا بات ہے، یہ فائدہ ہے، دیکھیں نا،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَآنَتَكُمْ، تمہیں تکلیف میں ڈال دے، ٹھیک ہے نا، لَآنَتَكُمْ، تمہیں تکلیف میں ڈال دے، آنتم، ٹھیک ہے نا، یہ دوسری جگہ پہ بھی یہ معنی لفظ موجود ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز زبردست حکیم، حکمتوں والا ہے۔ یہ فائدہ ہے درس سننے کا، دیکھیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ مومنہ بن جائے۔ مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، جس کے عقیدے میں کیا ہو، شرک ہو۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ مومنہ بن جائے، ایمان لائے۔ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یہ گھر کے اصلاح کے لیے قوانین بیان کیے جائے کہ گھر میں اصلاح کس طرح آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں وہ کار بگاڑ پیدا ہو گیا، نہیں، کوئی سکون ہی نہیں ملتا۔ یہ سکون اس لیے نہیں ملتا کہ یا تو مشرک بہو ہوتی ہے یا مشرک جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، عورت سے نکاح کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیسے بھائی، ٹھیک ہے نا، امن آئے گی۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنّا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، مومنہ بن جائے، موحدہ بن جائے۔ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ جو ہے مومنہ باندی، مومنہ غلام جو ہے، خیر من مشرکۃ، مشرکہ آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ مشرکہ آزاد عزت دار عورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ غلام سے جو ہے نا اور باندی عورت ہو لیکن موحدہ، اس سے نکاح کرے، یہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ آزاد عورت کے حسن و جمال اور مال سے تم زیادہ متاثر ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں تعجب میں اس کا حسن و جمال ڈال دے، اور بڑا اس کے خاندان ہے اور بڑا اس کا قوم قبیلہ ہے، کنبہ ہے، لیکن مشرکہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اور موحدہ، چاہے غریب چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن نوکرانی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اے مردوں، اے عورتوں، تم بھی مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ صرف مردوں کو حکم نہیں ہے کہ تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، نہیں، عورت کو بھی حکم ہے کہ تم مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ پکے موحد بن جائے۔ ولا عبد مؤمن، اور جو ہے مومن موحد غلام جو ہے، خیر من مشرکین، مشرک آزاد آدمی سے بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ اس کے مال اور حسن و جمال تمہیں تعجب میں ڈال دے، اگرچہ آزاد آدمی عزت دار آدمی سمجھا جاتا ہے دنیا میں، عزت دار مشرک کیا عزت دار ہوگا، لیکن دنیاوی لحاظ سے لوگوں اس کے مال اور حسن و جمال ان چیزوں کو دیکھ کر تعجب میں ڈل جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگرچہ تمہیں اس کے مال اور حسن و جمال تعجب میں ڈال دے، پھر بھی جو ہے نا اس کے ساتھ نکاح نہ کرو، کیونکہ اس سے ایک موحد غلام بہتر ہے، اس سے نکاح کیا جائے۔ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ رب العالمین جنت کی طرف بلاتے ہیں، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف بھی، اذنہ، اس کے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کر کے بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔